بد ہضمی کا شکار لوگوں کے لیے بہترین قسم کے ڈرگ کے بارے میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ بازار میں اویلیبل ہے۔ جو لوگ بد ہضمی کا شکار ہوتے ہیں ان میں مختلف قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں، یعنی کسی کا معدہ سوج جاتا ہے، کوئی اگر خوراک لیتا ہے تو وہ اس پر بوجھ بن جاتا ہے، کچھ لوگوں کو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان میں ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ گیس کی شکایات زیادہ ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کا ہاضمہ خراب رہتا ہے اور ان میں پھر جو پخانے کا عمل ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، پیٹ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے یا بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں اگر ذکر کیا جائے، ان کے بارے میں اگر سوچا جائے تو ہاضمے کا جو عمل ہے وہ مختلف قسم کے مراحل سے گزر کر اور ایک بھرپور طریقے سے وہ اینڈ تک آتا ہے۔ اب اس میں کسی مرحلے پر بھی کوئی اگر مسائل ہوں تو اس کے ساتھ آپ کو ہاضمے کے مسائل ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے معدے میں اگر جو ڈائجسٹو انزائمز ہیں جو کہ آپ کے فوڈ کو ڈائجسٹ کرتی ہیں، اگر ان کی کمی ہو جائے، اگر آپ کے معدے کا جو چلن ہے یا اس کی جو پیریسٹالسس ہے یا اس کا جو موشن ہے جو فوڈ کو آگے پاس کرتا ہے، اگر پیریسٹالسس کم ہو جائے، گیسٹروپریسس ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو بلاٹنگ ہوتی ہے، آپ کو ڈمپنگ ہوتی ہے، خوراک واپس آتی ہے، الٹیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر اگر جب یہ خوراک معدے سے ایک دفعہ گزر کے آپ کے انتڑیوں میں آتی ہیں، وہاں پر اگر انزائمز نہ ہوں، پینکریاس سے انزائمز نہ آئیں، آپ کے گال بلیڈر اگر خدا نخواستہ کسی کی سرجری ہوئی ہے گال بلیڈر کی، اگر بائل نہ ہو تو خوراک کی جو وہ ہاضمے کا عمل ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور مختلف مراحل پر مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی معدے کے لیول پر درد ہو سکتا ہے، گیسٹروسوفیجل ریفلکس ہو سکتا ہے، بلاٹنگ ہو سکتی ہے، انتڑیوں کے لیول پر، انٹسٹائنز کے لیول پر پھر جو ہے پیٹ میں سوجن ہو سکتی ہے، گیس کی پروڈکشن ہو سکتی ہے، بڑی آنت میں جب یہ خوراک جاتی ہے انڈائجسٹڈ تو وہاں پر جو ہے تو سوجن ہو سکتی ہے، گیس کی پروڈکشن زیادہ ہو سکتی ہے، شدید قسم کا کانسٹیپیشن یعنی قبض ہو سکتا ہے یا ڈائریا ہو سکتا ہے۔ اب ایک ایسی دوائی جس میں ہاضمے کا جو نظام ہے، یعنی معدے کی اگر اس کے ساتھ چال چلن بھی اچھا ہو، معدے کا جو پیریسٹالسس ہے وہ بھی بہتر ہو جائے، آپ کا فوڈ جو ہے وہ معدے سے جلد انٹسٹائنز کی طرف آئے، پھر انٹسٹائنز میں آ کے اگر اس میں ڈائجسٹو انزائمز ملا دیے جائیں اور یہ ڈائجسٹو انزائمز اس پر عمل کریں اور آپ کی خوراک جو ہے بھرپور طریقے سے وہ ہضم ہو، اور پھر جب وہ لارج انٹسٹائن یعنی بڑی آنت میں آتی ہے وہاں پر اس کا جو ہاضمے کا جو اینڈ کا عمل ہے وہ بھی ہو، اور پھر جو پخانہ پاس کرنے کا عمل ہے وہ بھی بہتر ہو، یعنی آپ کو قبض وغیرہ نہ ہو، ڈائریا وغیرہ نہ ہو، تو اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں جن میں آج میں جس پروڈکٹ کا ذکر کر رہا ہوں اس میں میٹاکلوپرومائڈ پایا جاتا ہے، اس میں سیمیتھیکون پایا جاتا ہے، اس میں برومولائڈ پایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں پینکریاٹین اور مختلف قسم کے جو انزائمز ہیں وہ پائے جاتے ہیں، یعنی آپ کے معدے سے جو سیکریشنز آتی ہیں، یعنی جو رطوبتیں آتی ہیں، آپ کے انٹسٹائن سے جو رطوبتیں آتی ہیں، بڑی جو آنت ہے وہاں سے جو رطوبتیں نکلتی ہیں، یہ ساری رطوبتیں ان میں انزائمز ہوتے ہیں، اور یہ سارے انزائمز جو ہیں جو پیپزائم ایک دوائی ہے اس میں اویلیبل ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو خوراک کے پہلے مرحلے سے یعنی معدے سے لے کے بالکل آخری مرحلے تک اس میں تمام وہ اجزاء موجود ہیں جو آپ کے ان تمام مراحل میں آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو ہیلپ کرتی ہیں، آپ کے ہاضمے کے عمل کو بہتر بناتی ہیں اور آپ کا ہاضمہ جو ہے بہترین رہتا ہے۔ ان لوگوں میں جن میں گیس کے مسائل ہوں، جن میں معدے کے سوجنے کے مسائل ہوں، جن میں بھوک نہ لگنے کے مسائل ہوں، جن میں گیس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، قبض کے مسائل ہوں، یا ان کا پیٹ بہت زیادہ نرم ہو اور ان کا پاخانہ جو ہے ویل فارمڈ نہیں ہوتا، انڈائجسٹڈ فوڈ پارٹیکلز اس میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین کمبینیشن ہے جس کے ساتھ نہ صرف آپ کے ہاضمے کا عمل بہتر رہتا ہے بلکہ جب آپ کے ہاضمے کا عمل بہتر رہتا ہے تو آپ کی صحت بہتر رہتی ہے۔ خواتین حضرات، ایک سیف دوائی ہے ماں سوائے کچھ سائیڈ ایفیکٹس کے کہ بہت سے لوگوں میں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس میں میٹاکلوپرومائڈ پایا جاتا ہے، چھوٹے بچوں میں یا زیادہ عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں ان میں ایکسٹرا پیرامیڈل ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، یعنی سائیڈ ایفیکٹس کے طور پہ ان کی زبان باہر آ سکتی ہے، یا ان کی گردن جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یا پھر پیچھے چلی جاتی ہے، یا پھر ان کی آنکھیں جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہیں۔ اس کو ایکسٹرا پیرامیڈل ایفیکٹس کہا جاتا ہے جو کہ ریورسیبل ہوتی ہیں اور گولی کا اثر جیسی ختم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ایکسٹرا پیرامیڈل ایفیکٹس اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں میں جو انزائمز ہیں ان کی ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے اور اگر وہ اس کا استعمال کریں تو کچھ لوگوں میں آئی بی ایس کے مسائل جو ہیں وہ بڑھ بھی سکتے ہیں، ڈائریا کا جو مسئلہ ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے، یا کانسٹیپیشن کا جو مسئلہ ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ آپ بذات خود سیلف میڈیکیشن کے طور پہ اس کا استعمال نہ کریں بلکہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اگر یہ دوائی آپ کے ہاضمے کے لیے، آپ کی صحت کے لحاظ سے، آپ کی عمر کے لحاظ سے آپ کے لیے بہتر ہو تو سیفلی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے کسی بھی کنٹینٹ کو آپ ہائپر سینسٹیو ہیں تو اس کا استعمال
ہرگز نہ کیجیے کیونکہ آپ کو الرجک ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین حضرات، میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔